کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں، ہم آگے سے ریلیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا، پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عدالتوں میں جس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو، پھر دوبارہ گرفتار کر لو، پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو. یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل برداشت ہے اور اب یہ مزید برداشت نہیں ہوگی. انشاءاللہ پہلے تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی کے اوپر انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائحہ دیا جائے گا اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ دی جائے گی. تو ہمارا پہلے جلسے کا ایک اناؤنسمنٹ ہوا تھا ثوابی کے اوپر پشاور میں، لیکن اب اس جلسے کے بجائے اب ہم 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر موٹر وے کے اوپر وہ جو ہمارا ایک وہ جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں، تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے، کون سی تیاری کرنی ہے، ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو، کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے، کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی. اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا. سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد اگر میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا. پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے، کوئی جو کرنا ہے کر لینا، اور جس نے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اس کے بعد پرامن ہم تھے، ہم ہیں، لیکن پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ، وہ ناقابل برداشت ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں تو ایکسپوز ہو چکی ہیں سب کو، لیکن مزید کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ تابوت پہ ابھی آخری کیل ٹھوکنی ہے، تو انشاءاللہ وہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انشاءاللہ ہم وہ پورا عمل دیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے. ناپور صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 نومبر کو آپ نے جلسے کا اعلان کیا تھا اور بڑے جلسے کا اعلان کیا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ یہ منسوخ کیا گیا اور اب آپ ٹینٹ سٹی قائم کر رہے ہیں اور ایک دھرنا دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میں نے تو جلسہ منسوخ نہیں کیا، وہی جلسہ جو ہے 9 تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا، کہ وہ جو 8 تاریخ کو ہم جلسہ پشاور میں کر رہے تھے اس کے بجائے انشاءاللہ ہم وہ جلسہ 9 تاریخ کو ثوابی والا جو انٹرچینج ہے موٹر وے کا وہاں پر انشاءاللہ ہم کریں گے. لیڈ آپ ہی کریں گے؟ یہ جو آپ نے فائنل کال دی ہے یہ وارننگ کس کو ہے، حکومت کو یا کسی اور کو؟ یہ سب کو ہی وارننگ ہے، جو بھی فیصلہ ساز ہیں، اور ظاہری بات ہے حکومتیں ہی ہیں، تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فائنل کال وہاں پہ ایک لائحہ کے ساتھ آگے ڈیٹ دینی ہے. اس پہ 9 تاریخ کو جو ہے ہم اکٹھ کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہمارا پختونخوا کا تو ایک طرح کا جرگہ ہوگا ہمارا پختونخوا کا، اور باقی پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک لائحہ ہم نے دینا ہے، وہ ایک جرگہ کر کے بڑا ہم نے اکٹھا ہو کر کرنا ہے اور اس میں فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلے میں اس سے پہلے جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم نے اس کے بعد کیسے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے، کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے، کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے. تو وہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو میں پختونخوا کا جرگہ کہوں گا اس کو، کہ ہمارا سب کا ایک جرگہ ہوگا اکٹھ کا، وہ جو باقی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے ان کے لیے، ان کو اپنے ایریاز کے لیے، یا ان میں سے جن ایریاز نے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا ایک ڈیٹیل عمل دیں گے. احتجاج کی ہم سب کریں گے. واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا. پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے، کوئی جو کرنا ہے کر لینا، اور جس نے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اس کے بعد پرامن ہم تھے، ہم ہیں، لیکن پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ، وہ ناقابل برداشت ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں تو ایکسپوز ہو چکی ہیں سب کو، لیکن مزید کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ تابوت پہ ابھی آخری کیل ٹھوکنی ہے، تو انشاءاللہ وہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انشاءاللہ ہم وہ پورا عمل دیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے. ناپور صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 نومبر کو آپ نے جلسے کا اعلان کیا تھا اور بڑے جلسے کا اعلان کیا ہے، کیا وجوہات ہیں کہ یہ منسوخ کیا گیا اور اب آپ ٹینٹ سٹی قائم کر رہے ہیں اور ایک دھرنا دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میں نے تو جلسہ منسوخ نہیں کیا، وہی جلسہ جو ہے 9 تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا، کہ وہ جو 8 تاریخ کو ہم جلسہ پشاور میں کر رہے تھے اس کے بجائے انشاءاللہ ہم وہ جلسہ 9 تاریخ کو
ثوابی والا جو انٹرچینج ہے موٹر وے کا وہاں پر انشاءاللہ ہم کریں گے. لیڈ آپ بھی کریں گے؟ یہ جو جی. آپ نے فائنل کال دی ہے یہ وارننگ کس کو ہے, حکومت کو یا کسی اور قوت کو؟ یہ سب کو ہی وارننگ ہے, جو بھی فیصلہ ساز ہیں اور ظاہری بات ہے حکومتیں ہی ہیں, تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فائنل کال